اللہ کا گھر بنانا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو اپنی مرضی سے مسجدیں تعمیر کر نہیں سکتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، چند دن قباء میں گزارے، اور وہ چند دن بھی مسجد کے بغیر نہیں گزارے۔ وہ 7 دن تھے، یا بعض سیرت نگاروں نے 14 دن لکھے۔ 7 دن ہوں یا 14 دن ہوں، آپ کا پڑاؤ قباء نہیں تھی، آپ کا پڑاؤ آگے تھا، لیکن چند دن بھی آپ نے مسجد کے بغیر نہیں گزارے۔ آج اسی مسجد میں آپ حضرات جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ ذوالجلال سے مقبول عمرے اور حج کا اجر لے لیتے ہیں۔ آپ وہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے، آپ کی اونٹنی جس جگہ پر اللہ کے حکم سے بیٹھی وہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ آپ کا سامان ان کے گھر میں گیا، اور پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی اپنا گھر نہیں تھا، ابھی ایک کمرہ بھی نہیں تھا، آپ کسی کے گھر میں رہ رہے، اور آپ کی ازواج مطہرات وہ بھی اپنے گھر میں نہیں ہیں، ان کے لیے کمرے بعد میں بنے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کے گھر مسجد نبوی کی بنیاد ہی نہیں رکھی، بلکہ اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر اس کی تعمیر بھی کی۔ وہ صحابہ جو آپ پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے تھے، آپ کھڑے ہو کر اشاروں سے اس مسجد کی تعمیر کروا سکتے تھے، لیکن پوری امت کو سبق دینے کے لیے کہ آپ بھی اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا کر مٹی اٹھا کر اس گھر کو لگا دو، آپ کا نام بھی مسجد بنانے والوں میں شمار ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ اور یہ حکم امارا ببناء المساجد فی الدور، آپ نے فرمان جاری کر دیا کہ جہاں جہاں جس محلے میں مسلمان رہتے ہو وہاں مسجدوں کی تعمیر کرو۔ اور یاد رکھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے لخت جگر کو چھوٹی سی ایک خوبصورت ایک پھول اور اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا سیدہ ہاجر، ان کو مکہ میں چھوڑا، عند بیتک المحرم، کہاں چھوڑا؟ جہاں اللہ کا گھر ہے۔ اور کس لیے چھوڑا؟ آج کوئی مسلمان اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، ذرا تھوڑی سی فراخی ملتی ہے، کاروبار چلتا ہے، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بڑی بڑی اچھی کالونیوں میں اپنی رہائش لے جائیں، وہاں مالدار لوگ ہیں، کھلے گھر ہیں، کھلی سڑکیں ہیں، سبزہ بہت ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو لے جائیں، لیکن وہ جگہ تلاش کریں جہاں یا تو پہلے سے اللہ کا گھر بنا ہوا ہو، اور یا پھر اپنے پلاٹ کے ساتھ ایک پلاٹ اور بھی خریدیں
کہ جہاں آپ اور آپ کی اولاد اور آپ کا خاندان اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے وہاں نمازیں پڑھیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کے اندر یہ الفاظ کہتے ہیں، اللہ تیرے گھر کے پاس بے آباد جگہ پر اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا، کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ یہ نماز ادا کریں۔ نبی کو فکر ہے، اللہ کے خلیل اور دوست کو یہ پریشانی ہے کہ اولاد بڑی ہو جائے اور نماز کے لیے جگہ نہ ہو، بے نماز ہو، اور یہ اس اولاد کی فکر ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کیا کہ آگے ائمۃ الہدی، انبیاء اور رسل اگر پیدا ہوں گے تو آپ کی اولاد سے پیدا ہوں گے۔ خود بھی نبی بلکہ اللہ کے خلیل، اور بیٹے بھی، اولاد بھی پیغمبر، لیکن دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ تو نے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق مجھے دیے، تیرا شکر ہے، اور تو دعاؤں کو، پکاروں کو سننے والا ہے، اور سنا بھی ہے کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دی، انک لسمیع الدعاء۔ یہ واسطہ دے کر کہا اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا کر رکھنا۔ اللہ ذوالجلال نے اس عظیم پیغمبر کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم بھی دیا، اور صرف گھر بنانے کا حکم نہ دیا بلکہ اس گھر کی صفائی اور جھاڑو دینے کے لیے بھی ابراہیم خلیل علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دونوں سے کہا ان طہر بیتی۔ علماء جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ خطاب کا صیغہ دو کو ہے کہ تم خود میرے گھر کی صفائی کرو، گھر بناؤ اور گھر کی صفائی کرو۔ جس نے اللہ کا گھر بنایا اس کے لیے بھی جنت، اور جس نے اللہ کے گھر میں ایک اینٹ لگا دی اس کے لیے بھی جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ یذکر اللہ فیہ، جو اس لیے اللہ کا گھر بناتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اپنے نام کو مٹا دیتا ہے، اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے وہ گھر نہیں بناتا، اپنی عمارت اور صدارت کی شہرت کے لیے وہ گھر نہیں بنا رہا، مسجد کے دروازے پر اپنا نام لکھوانے کے لیے گھر نہیں بنا رہا، یبتغی بہ وجہ اللہ، صرف اللہ راضی ہو جائے، یہ خود بے نام ہو جائے، اور جس اللہ نے اس کو اجر دینا ہے وہ اس کے نام اور کام کو خوب جانتا ہے۔ آپ اگر مسجد کے دروازے پر اپنا نام نہیں لکھیں گے تو کیا تمہارا خالق اور مالک بھول جائے گا کہ یہ مسجد بنانے والا کون تھا اور اس کو آباد کرنے والا کون تھا؟ اس کو یاد دلاتے ہو کہ میں نے یہ کام کیا۔
امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من بنا مسجد، جس شخص نے مسجد بنائی، وَكَتَبَ عَلَى بَابِهِ اسْمَهُ، اور اس کے دروازے پر اپنا نام لکھ دیا کہ جو آئے دیکھے کہ فلاں سخی اور فلاں مالدار نے یہ مسجد بنائی، فقد افسد عملہ، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے عمل کو برباد کر دیا۔ یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی شان، اس کی رحمت اور بخشش کے دروازے دیکھیے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کس طرح کھولتا ہے، کس طرح مواقع ان کے لیے میسر فرماتا ہے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ جی جگہ خریدیں اور پھر 2-3 منزلہ مسجد بنائیں، تو میرے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا فرمان سنیں، من بنا للہ مسجدا صغیرا او کبیرا، بڑی نہیں بنتی، چھوٹی سی بنا لو۔ اس پوری بڑی کے پیسے نہیں دے سکتے ہو تو ایک مصلے کے پیسے دے دو۔ صغیراً، چھوٹی بھی کتنی ہو۔ میں تو حیران ہوں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَا أَوْ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، آپ نے شاید بڑوں نے دیکھا ہوگا، ہمارے نوجوان بچے تو شہروں میں پلتے ہیں، تو شاید نہ پتہ ہو کہ جہاں کاشتکاری کی جاتی ہے، زمین میں ہل چلایا جاتا ہے، پانی لگایا جاتا ہے، تو وہاں لمبی ٹانگوں والا بٹ تتر وہ بڑے گھومتے ہیں اور ان کا کوئی گھونسلہ نہیں ہوتا، وہ اپنا کوئی گھر نہیں بناتے۔ انڈے دینے ہوں تو زمین کو تھوڑا سا پروں اور اپنے پاؤں سے سیدھا کر کے وہاں ہی انڈے دیے اور وہاں ہی بچے نکال لیے۔ کہا اتنی چھوٹی مسجد بنا دو، او اصغر من ذالک، یا اس سے بھی چھوٹا حصہ ڈال لو۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ ذوالجلال اپنی شان اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے جنت میں پورا محل بنا دیتے۔ مسجدوں کو بناؤ۔ یاد رکھیے، اگر اپنی اولادوں کو ایمان پر، توحید پر قائم رکھنا چاہتے ہو، اپنی نسل کو دین پر، اللہ سے محبت، اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو، تو ضرور گھر وہاں بناؤ جہاں اللہ کا گھر ہو، یا جب گھر بناؤ تو وہاں پھر اللہ کا گھر، مسجد بھی بناؤ۔ یہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کے درجات کو اللہ بلند کرتا رہے گا۔